السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں صاحبزادہ محمد زبیر صبری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ میرے چینل پہ فرسٹ ٹائم ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے۔ دوستو، فعال نامہ علم رمل۔ دوستو، فعال نامہ تقریباً قرآن فعال نامہ غوثیہ، فعال نامہ علم رمل۔ دوستو، جو قرآنی فعال نامہ ہے اس میں تو 100% اٹل بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فعال نامہ غوثیہ، اس میں بھی کسی قسم کے شک کی گنجائش باقی نہیں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ فعال نامے اور بھی بہت سے ہیں، اور آج جو میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں یہ ہے فعال نامہ علم رمل، ٹھیک ہے۔ دوستو، فعال نامہ نکالنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو ان کی تفصیل سے یہ آگاہ ہو جاتا ہے کہ آپ فلاں کام کریں اور فلاں نہ کریں۔ دوستو، یہ باتیں بالکل حقیقت ہوتی ہیں، جو شک کرتا ہے اس کا اپنا ایمان ہوتا ہے، اور بے شک آپ ان چیزوں کو آزما کے دیکھ لیں۔ اگر فعال نامہ میں کسی چیز سے، کسی کام سے آپ کو منع کیا گیا ہے اور آپ وہ کام کر دیتے ہیں، آپ یقیناً نقصان اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ ان چیزوں کو مذاق سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بے شک آزما کے دیکھیں، فعال نامہ میں جو بات ہے، جس بات میں ہاں ہے، آپ اس بات میں نہ کر کے دیکھیں تو آپ کو نقصان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ بے شک آزما کے دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، آتے ہیں فعال نامہ کی طرف۔ فعال نامہ علم رمل۔ سب سے پہلے دوستو، یہ جو خانے آپ سامنے سکرین پر دیکھ رہے ہیں، ان کو آپ نے اپنی ایک کاپی پر بنا لینا، بالکل اسی ترتیب کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ کاپی پر بنا کر آپ نے وضو کر کر قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جانا ہے۔ سورہ الحمد شریف، ٹھیک ہے، یعنی کہ فاتحہ شریف آپ نے پڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک پر ہدیہ کرنا ہے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک پر آپ نے فاتحہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت شریف پڑھتے جانا ہے: سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العزیز الحکیم۔ دوستو، یہ آیت پاک آپ نے پڑھتے جانا ہے اور دل میں اپنے کام کا مقصد رکھ کر شہادت والی انگلی ان خانے کے اوپر پھیرتے جانا ہے۔ تقریباً 2 سے 4 منٹ تک یہ آیت آپ نے دل میں پڑھتے رہنا ہے۔ آنکھیں آپ کی بند ہونی چاہیے، شہادت کی انگلی آپ کی اس کے دائرے کے اوپر گھومتی رہنی چاہیے، اور دل میں یہ آیت آپ نے پڑھتے جانا ہے، ٹھیک ہے۔ 2-4 منٹ کے بعد پڑھنے سے آپ نے آنکھیں کھولنی ہے پڑھنے کے بعد، ٹھیک ہے۔ جس خانے پر بھی آپ کی انگلی آئے گی اس کی تفصیل آپ اسی ویڈیو میں سن سکتے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو میں فعال نامہ علم رمل کی مکمل تفصیل میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ یہ مکمل فعال نامہ ہے کیا، ٹھیک ہے۔ تو دوستو، آتے ہیں فعال نامہ علم رمل کی تفصیل کیا ہے۔ دوستو، اگر نمبر 1 پر انگلی آ جائے تو اس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ تیری فعال اچھی ہے، اگر ارادہ سفر کا رکھتا ہے تو یورپ کی طرف جا بہتر ہوگا، اگر کام شروع کرنا چاہتا ہے
تو شروع کر سکتا ہے، اس کا انجام اچھا ہوگا۔ اگر کسی بیمار آدمی کے لیے آپ نے فال دیکھی ہے تو اس آدمی کو صفراوی بخار ہے، اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور اگر مال کے واسطے آپ نے فال دیکھی ہے تو وقت سے حاصل ہوگا، یعنی دیر لگے گی حاصل ہوگا اور جلدی خرچ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگر 2 نمبر پر انگلی آ جائے تو 2 نمبر کی فال یہ ہے کہ فال اچھی ہے، اگر سفر کے لیے فال دیکھی ہے تو سفر مت کرو، اس سفر میں نقصان ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بیمار کے لیے آپ نے فال دیکھی ہے تو اس بیمار کے پیٹ میں درد ہے، غذا کا فساد ہے، یہ ٹھیک ہو جائے گا لیکن دیر لگے گی۔ اگر مال کے لیے آپ نے فال دیکھی ہے تو بہت جلد مال ملے گا اور نفع پائے گا، اور تیرے پاس دیر میں جائے گا، رزق تیرا بہت ہوگا۔ اگر کسی غائب آدمی کا سوال ہے تو وہ صحیح سلامت واپس آ جائے گا۔ اس سے آگے 3 نمبر کی فال، اگر سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو بے اختیار سفر کرنا پڑے گا اور جگہ بہ جگہ جائے گا اور سرگرداں رہے گا، یعنی ہر جگہ پریشانی اٹھائے گا، اس کے لیے صدقہ دینا بہتر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر سوال مال پانے کے لیے رکھتا ہے ذہن میں تو مال اس کو نہیں ملے گا۔ اور اگر بیماری اور لڑکے کے واسطے فال دیکھی ہے تو اس کے لیے فال اچھی ہے، مریض کی صحت اچھی ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اس کو بخار ہے وہ درست ہو جائے گا۔ بیماری اٹھا کر اچھا ہوگا کیونکہ بیماری آزمائش ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس فال کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرا حال پریشان ہے اور تھوڑے دنوں تک پریشان رہے گا، یعنی آپ کچھ دن تک پریشان رہیں گے، فال نمبر 3 کے مطابق۔ اور اکثر برے خواب تمہیں نظر آتے ہیں اور نجاست کی حالت میں وقت کٹتا ہے، تو نجس رہتا ہے۔ دوستو فال نمبر 3 جس کی بھی آتی ہے اس فال کے مطابق وہ آدمی نجس رہتا ہے، اسے چاہیے صحیح طریقے سے اپنا غسل کرے، کوشش کرے ہر وقت پاک رہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بیماری ہے تو اس کے لیے دوا کا استعمال کرے۔ اس سے آگے 4 نمبر کی فال، فال تیری اوسط درجے میں ہے، نہ اچھی ہے نہ بری ہے۔ جو سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو دیر سے ہوگا، اور جس واسطے ملاقات، یعنی اگر کسی دوست کی ملاقات کے لیے آپ نے فال دیکھی ہے تو ملاقات ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور اگر کسی جواب کے لیے آپ نے فال دیکھی ہے کہ فلاں سائڈ سے میرا جواب واپس آئے گا یا نہیں آئے گا، کہیں آپ نے خط بھیجا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جواب بھی آئے گا۔ اگر واسطے مریض کے لیے آپ نے فال دیکھی ہے تو اس مریض کو آسیب نے تکلیف پہنچائی ہوئی ہے یا کسی نے جادو کیا ہوا ہے، آپ کو اس مریض کی تدبیر کرنا چاہیے، کسی اچھے کامل آدمی کے پاس جانا چاہیے۔ اس مریض کے پیٹ کے درد کا بھی عارضہ ہے اور حال تیرا اچھا ہو جائے گا۔ اس سے آگے 5 نمبر کی فال، فال تیری اچھی ہے، جو واسطے وصال معشوق کے فال دیکھتا ہے تو وصال میسر ہوگا، اور اگر سفر کرے گا تو سفر بہتر ہے، شمال اور مغرب کی طرف جائے گا، اور اگر تحفہ اور ہدیہ کسی سے چاہتا ہے کہ پاس تیرے آئے تو وہ بھی آئے گا۔ اور اگر فال واسطے عورت کے سوال کیا ہے کہ حمل ہے یا نہیں ہے تو فال کہتی ہے کہ حاملہ ہے، تجھ کو شوق شاعری کا ہے اور اچھے خواب تو دیکھتا ہے، اور تیرا دل کسی کے عشق میں بے قرار رہتا ہے۔ اور جو واسطے مریض کے لیے آپ نے سوال کیا ہے تو وہ مریض خفقان اور بادی کا مرض رکھتا ہے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس سے آگے 6 نمبر کی فال، اس کا مطلب یہ ہے کہ فال تیرے ہاتھ میں ہے
جو تو کام کرتا ہے وہ خلاف ہوتا ہے، اور جو ارادہ سفر کا کرے تو سفر ہوگا مگر سرگرداں ہو کر واپس آ جائے گا۔ یعنی اس فعل کے مطابق کہیں کام پہ جاتا بھی ہے تو وہ واپس آ جاتا ہے، اور اب بھی جائے گا بھی تو واپس آ جائے گا۔ اس کے لیے صدقہ کرنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ صدقہ بیماریوں کو ٹال دیتا ہے۔ اور مریض کے لیے فعل دیکھیے تو مریض بیماری جو ہے وہ پیٹ کی رکھتا ہے، اس پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے۔ اور حاملہ کے لیے سوال کیا ہے تو عورت کو خون حیض بند ہے، یعنی عورت کا جو حیض کا خون ہے وہ بند ہے، اور پیٹ میں بھی سختی ہے۔ اگر واسطے غلام اور لونڈی کے سوال کیا ہے تو حال ان کا اچھا ہے۔ اور اگر کسی چور کے لیے اپنے فعال دیکھی ہے تو وہ چور مرد ہے، ٹھیک ہے، اس کا منہ کالا ہے، بلیک ہے، ٹھیک ہے، اور چیچک کے نشان ہے اس کے چہرے پر۔ اور اگر کسی بیمار کے لیے اپنے فعال دیکھی ہے تو اس لڑکے کو چیچک نکلے گی۔ اور جو واسطے راز فاش ہونے کے فعال دیکھی ہے کہ میرا راز تو نہیں کھل جائے گا، تو اس کے فعال کے مطابق اس کا راز کھل جائے گا۔ اور تو اکثر خواب دیکھتا ہے، ان میں ڈرتا ہے، اور تیرا دل غمگین رہتا ہے۔ اس سے آگے 7 نمبر کی فعال، جو سفر کے واسطے ارادہ کرتا ہے تو سفر دشواری سے ہوگا، اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ قرض داروں کا تقاضا تیرے اوپر بہت ہے، اور کوئی شخص تیرا دوست چھوٹ گیا ہے، اور مال تیرا جس نے چرایا ہے وہ عورت کالی بلا ہے۔ جو مریض کے واسطے آپ نے فعال دیکھی ہے تو مریض اچھا نہیں ہوگا، اور شاید اچھا ہو جائے صدقہ دینے سے، یعنی صدقہ کریں۔ اور تو بیماریاں بہت اٹھائے گا، اور مرض تیرے اندر پیٹ کا ہے، اور اس پر کسی نے جادو کیا ہوا ہے، یعنی اثر ہے اس کے اوپر۔ اور اکثر تجھے برے خواب نظر آتے ہیں، اور تجھ کو خوف دشمن سے ہے، یعنی کوئی دشمن ہے جس سے تو ڈرتا ہے۔ اور جو واسطے عورت کرنے کے سوال کرتا ہے تو تجھ کو عورت ملے گی۔ اور اگر روزگار کے واسطے پوچھتا ہے تو روزگار بھی ملے گا۔ اس فعل کا صدقہ دیں، چیزیں سیاہ رنگ کی مثل کپڑا، ٹھیک ہے، اور تیل وغیرہ، یعنی بلیک تیل یا بلیک کپڑا، جس کی بھی 7 نمبر فعل آئے، اس فعل کے مطابق اس کو صدقہ کرنا چاہیے بلیک چیزوں کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 8 نمبر کی فعل، اگر سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو سفر کبھی بھی میسر نہ ہوگا، یعنی راس نہیں آئے گا اگر سفر کرے گا بھی۔ اگر مال جمع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو مال ہاتھ میں آئے گا اور جمع بھی ہو، اکثر غمگین ہو جاتا ہے اور غصہ بھی کھاتا ہے، اور تیرے دل میں ڈر مال کی طرف سے ہے، یعنی مال کی وجہ سے تو بہت ڈر رکھتا ہے، اور امید ہے کہ مال تجھ کو عورت سے میسر آئے گا، یعنی کسی عورت کے ذریعے تجھے مال ملے گا۔ اور جو دعویٰ مال میراث کا رکھتا ہے تو ملے گی۔ اور اگر مریض کے واسطے پوچھتا ہے تو اس مریض کو مرض دستوں کا ہے، اور خون پیٹ سے آتا ہے یا پھوڑا رکھتا ہے، یعنی پھوڑے وغیرہ ہیں، اور اس کو مرنے کا ڈر رہتا ہے، یعنی مرنے کا خوف رہتا ہے۔ دوستو، یہ جو مرنے کا خوف عموماً ہوتا ہے یہ اثرات کی وجہ سے ہوتا ہے، اور کسی اعضاء میں اس کو درد بھی رہتا ہے، اور خواب پریشان دیکھتا ہے، یعنی پریشان اور غمگین خواب اس آدمی کو آتے ہیں، اور خواب میں بہت ڈرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 8 نمبر فعل کے مطابق جس کی یعنی 8 نمبر کی فعل آئے اس کو سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 28 دن اس کے سخت ہیں، 28 دن کے بعد اس کے نارمل دن آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد 9 نمبر کی فعل
فال تیری اچھی ہے، جو سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو میسر ہوگا، اور شمال کی طرف اس کا سفر کرنا بہت اچھا ہے۔ شمال کی طرف جائے گا تو فائدہ ہوگا۔ اگر علم پڑھنے کے لیے آپ نے فال دیکھی ہے تو علم انشاءاللہ تجھے حاصل ہوگا، اور اگر بیوی کے لیے یعنی شادی کرنے کے لیے عورت کے لیے فال دیکھیے تو انشاءاللہ جلدی نکاح ہوگا۔ اگر مال پانے کے واسطے فال دیکھی ہے تو مال مشکل سے ملے گا اور جلد خرچ ہو جائے گا۔ اور اگر مریض کے واسطے فال دیکھتا ہے تو حال برا ہے، اس کا اچھا نہیں ہوگا۔ دوستو جہاں بھی کسی فال میں یہ جو لفظ آتا ہے نا کہ حال اچھا نہیں ہوگا، جس کسی کی بھی فال میں یہ لفظ آئے کہ حال اچھا نہیں ہوگا، اس کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، ٹھیک ہے۔ اور اگر حاملہ کے لیے فال دیکھتا ہے تو حاملہ کے حیض کا خون بند ہو گیا ہے، حمل نہیں ہے۔ اور مریض کے واسطے سفید چیزیں خیرات کرنی چاہیے، یعنی فال نمبر 9 کے مطابق جس کی 9 نمبر کی فال آئے اس کو سفید چیزوں کا صدقہ کرنا چاہیے، یعنی کھیر، میٹھا، چاول یا سفید کپڑا وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ فال نمبر 10، فال تیری اچھی ہے، جو سفر کا ارادہ رکھتا ہے تو مشرق کی طرف جائے، کیونکہ مشرق کی طرف اس کو فائدہ ہوگا۔ اور اگر حال مال اور حکیموں کا پوچھتا ہے تو حال ان کا اچھا ہے۔ اگر بادشاہ کے پاس جانا چاہتا ہے تو جائے، سب کام اچھے ہو جائیں گے۔ اگر مریض کے لیے آپ نے فال دیکھی ہے تو مریض اچھا ہے، مرض اس کو بخار کا ہے، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ اگر واسطے عمل پڑھنے کے فال دیکھی ہے تو پڑھ، یعنی اگر آپ نے فال دیکھی ہے کہ میں کوئی چلہ وغیرہ یا عمل کروں یا نہ کروں تو اس فال کے مطابق آتا ہے کہ بے شک عمل کرے، اس کو فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور اگر فال روزگار کے واسطے دیکھی ہے تو انشاءاللہ روزگار ملے گا۔ اس سے آگے فال نمبر 11، فال تیری اچھی ہے، اگر سفر کے لیے آپ نے فال دیکھی ہے تو سفر نہیں ہوگا۔ اگر دوست سے ملاقات کے لیے فال دیکھی ہے تو ملاقات انشاءاللہ آپ کی ہو جائے گی۔ اور اگر حاملہ کے لیے آپ نے فال دیکھی ہے تو حمل ہے، موجود ہے، لیکن ابھی لڑکا اس کے پیٹ میں نہیں ہے۔ اور جو کسی بیمار کے لیے آپ نے فال دیکھی ہے تو بیمار آدمی کا پیٹ پھولا ہوا ہے اور بلغمی بیماری ہے اور پیٹ میں درد بھی ہے، اس کو آرام آ جائے گا لیکن تھوڑی دیر لگے گی۔ چند امیدیں تیرے دل میں ہیں، خدا حاجت روا کرنے والا ہے۔ اگر مال جمع کرنا چاہتا ہے تو جمع ہوگا، امیدیں انشاءاللہ ساری پوری ہوں گی۔ دوستو اس سے آگے ہے فال نمبر 12۔ دوستو فال نمبر 12 بہت بری فال ہے، یورپ کی طرف رخ کرے گا بے اختیاری سے، اس میں کچھ نفع نہیں ہوگا۔ اور فال میں نکلتا ہے اگر قیدی کے چھوٹنے کے واسطے فال دیکھیے تو وہ نہیں چھوٹے گا۔ دشمن تیری گھات میں ہے، یعنی اس کے اوپر بہت دشمن سوار ہیں اور دوستوں سے ہمیشہ رنج اٹھائے گا۔ اگر بیمار کے لیے سوال کیا ہے تو بیمار کو تپدق اور دستوں کی بیماری ہے، ہرگز وہ اچھا نہیں ہوگا، اس کے لیے صدقہ کرنا بہتر ہوگا۔ اور اگر اچھا ہو بھی جائے گا تو وہ پھر بیمار ہو جائے گا، فال نمبر 12 کے مطابق۔ اس کے لیے کالی چیزوں کو منگل کے دن صدقہ کرنا بہتر ہوگا۔ اور اگر عورت سے صحبت کرنے کی فال ہے تو وصل ہوگا۔ اور تجھ کو غمگین اور پریشان خواب دکھائی دیتے ہیں، تو نہانے کی حالت میں غسل نہیں کرتا ہے، تنگی رزق اور فاقہ تجھ کو رہتا۔ 21 دن تیرے سخت ہیں، صدقہ دے، توبہ کر اور خدا کی طرف مائل ہو جا۔ یعنی دوستو فال نمبر 12 جو ہے یہ بہت بری فال ہے، اس کے لیے سب سے پہلے صدقہ دے، اس کے بعد اللہ پاک سے معافی مانگے اور توبہ کرے، ٹھیک ہے۔
दोस्तों इससे आगे है फाल नंबर 13। दोस्तों इसका भी यही हिसाब आ रहा है। फाल नंबर 13 बहुत बुरी है। अगर सफ़र का इरादा है तो इसमें नफ़ा है। अगर बीमारी के वास्ते फाल देखी है तो इसको दस्तों का मर्ज़ है और इसके दंबल निकले हुए हैं, ठीक है। और इसके दिल में घबराहट रहती है, माशूक से मोहब्बत रखता है, काम में कोशिश करता है मगर काली है, और अक्सर बलगमी बीमारी और खून का फसाद रहता है। तुझ पर 15 दिन सख्त हैं, तुझे सुरख चीज़ का सदका करना चाहिए ताकि अल्लाह पाक आपकी हिफाजत करे, ठीक है। अगर माल जमा करने के लिए पूछा है तो जमा होगा। मजाज तेरे में बहुत गुस्सा है, तेरी तबीयत लड़ाई और कत्ल करने पर माइल है, हथियार उठाना सिपागिरी करना चाहता है। अगर शुरू कर दे तो दुरुस्त होगा, अगर इसी पेशा में रोज़गार भी मिल जाएगा। दोस्तों इससे आगे फाल नंबर 14। फाल तेरी अच्छी है, जो सफ़र का इरादा है तो सफ़र होगा। अगर किसी मरीज़ के लिए फाल देखिए तो इसके पेट में आर्ज़ा है और पेट में सख्ती है, ये बहुत देर के बाद ठीक होगी। यानी दोस्तों अगर ऐसी बीमारी है तो इसमें घबराना नहीं चाहिए। फाल के मुताबिक है कि उसमें कुछ देर लगेगी लेकिन ठीक हो जाएगी। और हामला के लिए अगर पूछा है तो हमल है और इंशाल्लाह लड़की पैदा होगी। और माशूक के मिलने के लिए आपने फाल देखी है तो माशूक भी मिलेगा। और जो चाहता है कि माल जमा होगा या नहीं होगा तो माल इंशाल्लाह जमा होगा। अगर किसी की खबर चाहता है तो जल्द उसकी खबर आएगी इस फाल के मुताबिक। और सब उम्मीदें तेरी पूरी होंगी क्योंकि ये फाल बहुत अच्छी है। दोस्तों इससे आगे फाल नंबर 15। फाल तेरी अच्छी है, जो सफ़र का इरादा है तो सफ़र हासिल होगा। जो माशूक के लिए आपने फाल देखी है तो इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी। और जो इल्म सीखने के लिए आपने फाल देखी है तो इल्म भी आपको हासिल होगा। और अगर मरीज़ के वास्ते आपने फाल देखी है तो इस फाल के मुताबिक मरीज़ को आसेब है और किसी ने इस पर जादू किया हुआ है और ये मरीज़ बहुत मुश्किल से ठीक होगा। इसके लिए बुध के दिन सदका देना बहुत बेहतर होता है, ठीक है। मछलियों को कोई ना कोई चीज़ जो है वो नहर में या दरिया में दे आए करे, गोश्त वगैरह, ठीक है, या कोई और चीज़ें दरिया में फेंक दिया करे बुध वाले दिन, ठीक है। और अगर रोज़गार के लिए आपने देखी है तो इंशाल्लाह रोज़गार के लिए अल्लाह पाक जल्दी वसीला पैदा फरमाएगा और सब काम अच्छे हो जाएंगे। दोस्तों इससे आगे फाल नंबर 16, आखिरी नंबर। फाल तेरी अच्छी है, जो सफ़र का इरादा रखता है तो सफ़र अच्छा होगा, शुमाल की तरफ तुझे फ़ायदा होगा। और अगर मरीज़ के लिए आपने फाल देखी है तो इस मरीज़ को सर्दी की है, मिसल जलंधर मर्ज़ बलगमी है, अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह लेकिन देर से। इसके लिए सफ़ेद चीज़ों का सदका करना सबसे बेस्ट होता है फाल नंबर 16 के मुताबिक। इसके सब काम अच्छे हो जाएंगे। और जो काम पानी पिलाने का करे तो इसमें बहुत फ़ायदा होगा। यानी फाल नंबर 16 जिसकी भी आए वो कोशिश करे जितने लोगों को पानी पिलाएगा उसका अजर इस आदमी को बहुत ज़्यादा मिलता रहेगा, ठीक है। और वास्ते फ़ाल देखी है माल मिलने की तो वो माल मिलेगा, बहुत मुश्किल से जमा होगा और जल्दी खर्च हो जाएगा। और माशूक की मिलने के लिए फ़ाल देखी है तो 16 नंबर फ़ाल के मुताबिक इंशाल्लाह माशूक से मुलाकात भी होगी लेकिन देर से। अगर किसी शख्स के पास जाने का इरादा रखता है तो जा, नहीं जानता कोई गैब की बात लेकिन खुदा, ठीक है। तो दोस्तों ये है फाल नामा इल्म रमल। तमाम हिस्सों की जो तफसील है वो आपको इसी वीडियो में बता दी गई है। जो तरीका बताया गया इसी तरीके के मुताबिक
آپ اپنی فعال دیکھیں اور تفصیل آپ اسی ویڈیو میں سن سکتے ہیں۔ اگر آپ ساری تفصیل مکمل سنیں تو اس میں فائدہ ہوگا، آپ کسی اور آدمی کی بھی فعال دیکھ کر آپ خود اس کی تفصیل بتا سکتے ہیں۔ دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔